بہو اتنی خوبصورت ہو کہ دیکھ کر آنکھیں وہیں رک جائیں۔ اس موضوع پر آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتے کا انتخاب 4 باتوں پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حسب نسب، نمبر 2 مال و دولت، نمبر 3 حسن، نمبر 4 دینداری۔ بس تم دینداری کا انتخاب کرو ورنہ تمہارے ہاتھ گرد آلود ہوں۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں میں رشتے کی تلاش میں سب سے بڑا کرائٹیریا لڑکی کی خوبصورتی ہے۔ اس کے بعد اس کا ہائی اسٹیٹس ہوتا ہے۔ ہر لڑکا چاہتا ہے لڑکی انتہا کی خوبصورت ہو۔ خواتین چاہتی ہیں بہو بہت خوبصورت ہو، سب سے الگ نظر آئے۔ ایسے ہی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا جس میں کسی شخص کو بہو کی تلاش تھی۔ ایک بڑے پلیٹ فارم پر بہو کی تلاش میں ناکام کھڑے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بہو اتنی خوبصورت ہو کہ اس پر نگاہ ٹھہر جائے۔ اس سوچ کے حوالے سے بات کروں گا تو ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورت کا حسن صرف اس کے شوہر کے لیے ہے۔ کوئی دوسرا مرد اس کو نہ دیکھے، باقی تمام مرد حضرات سے عورت کا پردہ ہے۔ محرم رشتوں کو بھی عورت کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اس پہ میلی نگاہ نہ ڈالیں۔ عورت جب صرف اپنے شوہر کے لیے ہے، اس پہ تمام حق اس کے شوہر کا ہے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہے۔ اس کا نیک سیرت ہونے کا ساتھ با کردار، سلیقہ مند ہونا، خوش گفتار ہونا، مناسب شکل و صورت اور تعلیم یافتہ اپنے بیٹے کے مطابق ہونا ضروری ہے، مگر اتنا حسین ہونا جو دیکھے اس کی نگاہ اس پر جم جائے، کہاں سے اخلاقی لحاظ سے درست ہے۔ مطلب یہ کہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کی بیوی کو ہر شخص دیکھے۔ عورت کو تو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ یہ سوچ رکھتے ہوئے بہو اور بیٹی کو ڈیکوریشن پیس یا نمائش بنا رہے ہیں، مطلب کہ اتنی حسین ہو کہ ہر کوئی اس کو دیکھے۔ اگر عورت اتنی حسین ہوگی، ابھی چند خامیاں سنو، اگر عورت اتنی حسین ہوگی تو پھر اس پر تمام مردوں کی نظر ہوگی اور ہوس کا نشانہ بنے گی۔ اگر حجاب کے بغیر شوہر کے ساتھ بھی کہیں جائے گی تو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تمام مرد کی حسرت اور ہوس کا نشانہ بنے گی۔ اس کی عزت خطرے میں ہوگی۔ مرد عورت کا محافظ ہے نا کہ اس کی نمائش کرنے والا۔ حدیث میں ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے جس کے گھر کی خواتین بے حیائی کرے اور وہ ان کو نہ روکے۔ عورت کا مطلب ہے کہ چھپی ہوئی۔ عورت کو مناسب لباس پہننا چاہیے جس سے اس کے جسم کا پردہ رہے۔ مرد اس پر بری نگاہ نہ ڈالے۔ وہ اپنی زیب و زینت صرف اپنے شوہر کو دکھائے، باقی لوگوں سے خود کو دور رکھے۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی کا انحصار آپ کے پارٹنر کے اچھے یا برے رویے پر ہوتا ہے۔ آپ کا پارٹنر بہت محبت کرنے والا، آپ سے بے انتہا مخلص، وفادار، عزت کرنے والا، بھروسہ کرنے والا، برداشت کرنے والا، آپ کو سمجھنے والا ہو تو شکل و صورت میں کچھ کم بھی ہو تو وہ آپ کا دل جیت لیتا ہے اور آپ کو وہ دنیا کا سب سے حسین شخص لگتا ہے۔ آپ خود بھی ان خوبیوں کے مالک ہو تو ایک اچھی لائف گزرتی ہے، مگر آپ کا پارٹنر انتہا کا خوبصورت ہو، بد کردار ہو، جھوٹا ہو، غیر مخلص ہو، احساس سے عاری ہو، بد زبان ہو، فضول خرچ ہو، آپ سے لڑنے جھگڑنے والا ہو تو پھر آپ کو اس کا حسن کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ آپ ایک ناخوشگوار زندگی گزاریں گے۔ آپ کا ساتھ رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ رشتے میں سیرت کو اہمیت دیں، مناسب پرسنالٹی دیکھیں، مگر کردار کو اہمیت دیں۔ اپنے اندر اتنی غیرت ضرور رکھیں کہ آپ کی زوجہ صرف آپ کے لیے ہو، نہ کہ ایسا میٹھا پھل ہو کہ جہاں بھی ہو اس پر مکھیاں بیٹھتی رہیں اور آپ کو ان مکھیوں سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت پر مامور رہیں بس۔
شکریہ. اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہمیں اچھے ماحول میں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.